4 दिन مسلسل 12-13 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات نتیجہ حوصلہ افزا نہیں نکلا۔ جب بھی بات فائنل ہونے کے قریب پڑتی تھی، ہم نے کابل میں کال کرنی ہے، بعد ان کے جو معاملات تھے وہ یکسر مختلف ہو جاتے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات چل رہے تھے اور ان مذاکرات کا نتیجہ کچھ حوصلہ افزا نہیں نکلا۔ 4 دن مسلسل 12-13 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے، مگر رزلٹ کیا نکلا؟ ناکامی۔ کیونکہ افغانیوں کے پاس کسی قسم کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے بات کر سکتے۔ ان کی پورے افغانستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی گرپ نہیں تھی، کوئی رٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی تحریری جو یقین دہانی ہے وہ کروانے میں ناکام رہے۔ اور پاکستان کی ایک ہی شرط تھی اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں افغانستان کے اندر سے کسی قسم کی دراندازی نہیں چاہیے، اور وہ یہ چیز ہمیں لکھ کر دے دیں تاکہ ہمیں ان کے اوپر یقین آ جائے۔ مگر جب یہ سارے مذاکرات ہو رہے تھے، تمام تر باتیں ہو رہی تھیں، اس کے بعد اس دوران جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی بات فائنل ہونے کے قریب پڑتی تھی، کہا جاتا تھا کہ چلے ٹھیک ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس معاہدے کے اوپر، اس MOU کے اوپر 2 سالوں کی موجودگی میں اپنا جو کام ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو افغانی تھے وہ فوری طور پر کہتے تھے کہ ہم نے کابل میں کال کرنی ہے، اور کال کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کے جو معاملات تھے وہ یکسر مختلف ہو جاتے تھے، اور کسی بھی صورت میں وہ پاکستان کی شرائط کے اوپر یا پاکستان کے مطالبات ماننے کی پوزیشن میں نہیں رہتے تھے اور لاچاری کا اظہار کرتے تھے۔ جبکہ صورتحال کچھ اس طرح سے بنتی ہوئی دکھائی دی کہ کابل میں وہ کال نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کال نیو دہلی میں ہوتی تھی، کیونکہ جیسے ہی کال کابل میں کی جاتی تھی تو کابل والے اپنی تمام تر جو ہدایت ہیں وہ نیو دہلی سے لینا سٹارٹ ہو جاتے تھے۔ تو ایک حساب سے پاکستان افغانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بھارتیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے افغان طالبان رجیم کے نام کے اوپر، وہ صرف پپٹ تھے، ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیار نہیں تھے۔ جب پاکستان نے بار بار ان کو ان کی دراندازی کے، ان کی وعدہ خلافیوں کے ثبوت دکھائے اور جن کو وہ تردید نہیں کر سکے، ڈینائی نہیں کر سکے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ کو اس کے باوجود لکھ کر کسی بھی صورت میں یقین دہانی نہیں کروا سکتے، کیونکہ ہماری پورے افغانستان کے اوپر رٹ نہیں ہے، ہم کسی ایک گروہ کے حوالے سے آپ کو یقین دہانی نہیں کروا سکتے۔ یا آپ ہماری لاچاری سمجھ لیں، مجبوری سمجھ لیں یا کمزوری سمجھ لیں۔ جس کے بعد پاکستانی وفد نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر آ جائے گا، کیونکہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے، یہ ناکامی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جس کے بعد جو دونوں ثالث تھے، قطر اور ترکی، ان دونوں نے کہا کہ آپ ایک دن پھر مزید بیٹھ جائیں اور ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، بات کریں، کیونکہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کا سلیوشن جو ہے وہ گفت و شنید کے ساتھ ہی حل ہوتا ہے، طاقت کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ تو جس کے بعد پاکستان کے وفد نے اپنی جو فلائٹ تھی وہ ڈیلے کی، اور اس دن جنہوں نے فلائٹ لینا تھی وہ نہیں لی، اور دوبارہ پھر افغانستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ٹیبل کے اوپر بیٹھے، اور دوبارہ پھر سے قطر اور ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور اپنا جو ایک بہترین ان پٹ ہے وہ اس کے اندر شامل کیا۔ لیکن افغانی جو ہے دوبارہ پھر سے اسی بات کے اوپر آ گئے، اور کسی صورت بھی وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے یہ لکھ کر دے دیا تو اقوام متحدہ میں اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہاں پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمارے خلاف پیش کی جائیں گی۔ تو اسی لیے وہ یہ زبانی یقین دہانیوں کے اوپر آ گئے، کر لیں گے، ہو جائے گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی جو ٹھوس یقین دہانی ہے وہ نہیں کروائی۔ جس کے بعد پاکستان نے ان کو 2 ٹوک پیغام دے دیا اور کہا کہ اگر آپ ہماری شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتے یا ہمارے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کرتے، 2 برادر اسلامی ممالک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ثالثی کروا رہے ہیں، اور اگر آپ ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے تو اب آپ کا تورا برا بننے والا ہے۔ اب پاکستان پہلے سے 50 گنا زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو رپلائی کرے گا۔ اگر آپ کی جانب سے کسی بھی قسم کی دراندازی ہوئی تو اس کا جواب آپ کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر دفاع کا ایک بیان جو ہے، اسٹیٹمنٹ، وہ بہت وائرل ہے اس وقت، اور وہ چیزیں بار بار سامنے آ رہی، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ افغانستان سلطنتوں کا یا سپر پاورز کا قبرستان نہیں ہے، بلکہ سپر پاورز کے کھیلنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر ہر سپر پاور نے اپنے پنجے گاڑے، اور پنجے گاڑنے کے بعد یہاں پر اپنا تسلط جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی قسم کی سپر پاور نہیں ہے، پاکستان کسی قسم کا ایسا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پاکستان اپنی خود مختاری اور اپنی دفاع کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا، ہمارے کسی جوان کے اوپر، کسی سیولین کے اوپر، کسی سیکیورٹی اہلکار کے اوپر، تو اس کا ہم بھرپور جو ہے
ازالہ بھی کریں گے اور بدلہ بھی لیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل رات بھی ایک اٹیک ہوا پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری ڈیورنڈ لائن کے اوپر، تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ آج جو ہے ایک افغانی خارجی کا جو بیان ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتا ہوا دکھائی دیا، جس میں وہ مان رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ٹی ٹی پی نے ٹرین کیا ہے اور پاکستان کے اندر مختلف کارروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا تھا، تو اب وہ اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہے، اس کی برین واشنگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر جو ایک حقائق ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اب ساتھ ہی ساتھ جو افغانی ہیں پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں رہ رہے تھے، ان کو کیمپوں کے اندر منتقل کر دیا گیا تھا، اب ان کو فوری طور پر یہاں سے نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اب ساتھ ہی ساتھ افغانیوں کے ساتھ جو پاکستانی ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی شکنجہ جو ہے بڑا ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ اور آج لاہور کے اندر ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس مقدمے میں ایک پاکستانی شہری کو اس چیز کا جو ذمہ دار ہے قرار دیا گیا ہے کہ اس نے افغانیوں کو اپنے پاس پناہ دی ہوئی تھی، اپنے پاس رہائش دی ہوئی تھی۔ تو یہ تمام تر چیزیں فوری طور پر منسوخ کی گئی ہیں، اور وسل بلور پالیسی جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے، اور اس پالیسی کا واضح مقصد یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے، پاکستان کے ہر شہر سے نکال دیا جائے۔ اور اس حوالے سے پاکستانیوں کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں افغانیوں کی موجودگی کی اطلاع دیں، ہم ان کے خلاف کامبنگ آپریشن کریں گے، اور اس کامبنگ آپریشن میں ہم افغانیوں کو ان کے اہل خانہ سمیت نکال کر کیمپوں میں منتقل کریں گے، اور جو ہولڈنگ کیمپس ہیں ان سے نکال کر ان کو بارڈر کے اوپر لے کے جائیں گے۔ اور اس وقت بارڈر کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں 8 سے 10 ہزار افغانیوں کو یہاں سے انخلا کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کیمپس باقاعدہ طور پہ وسیع کر دیے گئے ہیں، پوائنٹس جو ہیں ان کی توسیع کر دی گئی ہے، اور ہر شہر سے لاہور سے لے کے راولپنڈی تک، اٹک تک، اور خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، کشمیر کے اندر ایک بھرپور جو ہے اس وقت آپریشن جو ہے چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور تمام آپریشن صرف اس چیز کے لیے ہے کہ یہ افغانی جو بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں یہ بھارت میں جا کے جا بسیں، جبکہ پاکستان ان کو اتنا عرصہ پالتا رہا ہے، اور اب یہ افغانی مختلف مقامات پہ یہ کہنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم افغانستان میں اپنے گاؤں کا نام تک بھول گئے ہیں، ہماری 3 نسلیں جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں، تو ہمیں پاکستان کے اندر ہی رہنے دیا جائے، ہم پاکستان کے وفادار بن کے رہیں گے۔ تو یہ ایک عالمی قانون موجود ہے کہ کوئی بھی جو پناہ گزین آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو آپ شہریت نہیں دیتے، بلکہ آپ اس کو ایک POR کارڈ یا مہاجر کارڈ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، اور اس کے تحت اس کو کچھ عرصہ کے لیے رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ عرصہ کرتے 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 40 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ 40 سال ہمارے پاس رہے، ہمارے پاس رہنے کے باوجود یہ ہمارے وفادار نہیں ہوئے، بلکہ یہ بھارتیوں کے جو ہے پراکسی بننے کے اوپر انہوں نے خوشی محسوس کی ہے۔ تو ایک شارٹ لائن میں ہم اس کو ختم کریں اگر تو یہ کہیں گے کہ افغانی جو ہے یہ مجاہدین نہیں ہے، یہ طالبان رجیم نہیں ہے، بلکہ یہ کرائے کے قاتل ہیں۔ ان کو جو بھی ملک زیادہ پیسے دیتا ہے یہ اس کے لیے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بھارت اس وقت افغانستان میں متحرک ہو چکا ہے، اور اپنے مختلف جو قونصل خانے ہیں ان کے ذریعے بھارتیوں کو، افغانیوں کو وہ ڈونیشنز دے رہا ہے، ان کو پیسے دے رہا ہے، ڈالر دے رہا ہے، اور افغانیوں کو ڈالر ملنے کی دیر ہے، یہ تو اپنے سگے باپ کے خلاف ہو جائیں تو پاکستان تو ان کے لیے پھر ایک دور کی چیز ہے، ایک دوسرا ملک بن جاتا ہے۔ تو اس وقت بھارت جو ہے وہ پراکسی اپنی لانچ کر چکا ہے افغانستان کے اندر، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جس چیز کا بدلہ نہیں لے سکے تھے، جو آپریشن سندور ہم نے لانچ کیا تھا، اور پاکستان نے ہمارے آپریشن سندور کو آپریشن تندور بنا کے ایسا چپکایا ہے کہ واپس ہم اٹھنے کا نام نہیں لے پا رہے، تو انہوں نے افغانیوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور افغانی جو ہے ڈالر کے لالچ کے اندر اندھے ہو چکے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی حملہ آور یہاں پر آئے وہ یہاں کے مقامی نہیں تھے، وہ باہر سے آتے تھے، ان کو یہاں پر کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ان کو یہاں سے واپس جانا پڑتا تھا۔ لیکن پاکستان ان کا ہمسایہ ہے، پاکستان کہیں نہیں جا رہا، پاکستان ان کا ہمسایہ ہے، پاکستان نے یہیں پر رہنا ہے، اور پاکستان ہر دفعہ ان کو ایسا جواب دے گا جس سے ان کو اپنی ہی زمین سے پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا۔ اور جو ڈیورنڈ لائن جس کے اوپر افغانی خود کہتے ہیں کہ یہ تو ایک صرف نظریاتی لکیر ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے، ہم اس کو بارڈر نہیں مانتے، تو پاکستان بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ بارڈر نہیں مانتے تو ہم بھی اس لائن سے آگے آتے ہیں، اور اب آپ کے ہم صوبوں کے اوپر قبضہ کریں گے، نہ کہ چیک پوسٹوں کے اوپر، کیونکہ جو چیک پوسٹوں پہ ہم نے قبضہ کیا تھا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی۔ اب مزید علاقے جو ہیں اگر آپ نے گنوانے ہیں تو پاکستان کے اندر ادھر اندازی کر کے دیکھو، ہم آپ کو پہلے سے 50 گنا زیادہ شدت کے ساتھ
جواب دیں گے۔ اور اس وقت یہ صورتحال فائنل ہو چکی ہے، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، پاکستان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی پاکستان میں واپس آ چکی ہے، اور اس وقت وزیر دفاع نے، وزیر اطلاعات نے اور جو تمام تر حکومتی ادارے ہیں انہوں نے واضح کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب افغانیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جہاں پر افغانی نظر آئے گا اس کو اٹھا کے ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور جو افغانی بارڈر سے در اندازی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو وہیں پر ٹھوک دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔